بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکمال الشیم شرح اتمام النعم، ترجمہ تبویب الحکم۔ پہلا باب علم کے بیان میں۔ علم فائدہ بخش وہی ہے جس کی شعاعیں سینہ اور دل میں پھیل جائیں اور دل پر سے شکوک و اوہام کے پردے اٹھا دے۔ فائدہ: علم فائدہ بخش اور نافع سے مراد حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ہے، اور نیز وہ علم ہے جس سے اس کی بندگی کی کیفیت معلوم ہو۔ اس علم کی مثال شمع یا چراغ کی سی ہے کہ جب وہ کسی بندے کے دل میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی شعاعوں اور انوار سے اس بندے کا دل پر ہو جاتا ہے، اور تمام شک اور وہم خواہ متعلق دین کے ہوں یا دنیا کے زائل ہو جاتے ہیں، اور ہر امر میں یقین اور حقیقت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور شہوت و کدورت کی تاریکی اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے، اور حقیقت علم جس کا نام ہے وہ یہی ہے، اور جس علم کی یہ شان اور تاثیر نہ ہو وہ علم ہی نہیں، وہ محض زبانی علم ہے۔ عمدہ علم وہ ہے جس کے ساتھ خوف خدا بھی ہو، تو وہی سب سے بہتر علم ہے، اس لیے کہ حق تعالیٰ کی عظمت اور جلال ہو۔ جب علم کے ساتھ یہ صفت بھی ہو تو وہی سب سے بہتر علم ہے، اس لیے کہ حق تعالیٰ نے ایسے ہی علم والوں کی اپنے کلام پاک میں تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ پس جب علم کے ساتھ خشیت یعنی خوف خدا نہ ہو وہ علم نہیں، اور نہ ایسا شخص عالم حقانی ہے۔ پس علامت عالم کی خوف خدا ہے، پس علامت عالم کی خوف خدا ہے، اور خوف خدا کی علامت اتباع شریعت ہے۔ اگر اتباع شریعت نہیں تو سمجھ لو کہ خوف خدا بھی نہیں۔ اور جس علم کے ساتھ دنیا کی رغبت ہو اور دنیا داروں کی خوشامد ہو اور دنیا کمانے ہی میں توجہ ہو اور تکبر اور بڑی بڑی تمنائیں اور آرزوئیں ہوں اور آخرت سے غفلت ہو، ایسا علم علم نہیں، اور ایسا عالم انبیاء کے وارثوں میں شمار نہیں۔ علم کے ساتھ اگر تجھ کو خوف خدا بھی ہو تو وہ تجھ کو فائدہ بخش ہے، ورنہ وہ تیرے لیے ضرر رساں ہے۔ فائدہ: جس علم کے ساتھ خوف خدا ہو کہ جس کی حقیقت اوپر بیان ہو چکی ہے، ایسا علم دنیا اور آخرت میں نفع مند ہے، اور جس علم کے ساتھ یہ صفت نہ ہو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں مضر ہے۔ اور علماء حقانی و غیر حقانی میں بھی فرق ہے کہ علماء حقانی خوف خدا کی صفت لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور علماء دنیا خدا سے نڈر اور اپنے علم پر مغرور و متکبر ہوتے ہیں۔ دوسرا باب توبہ کے بیان میں۔ قلب کیوں کر منور ہو سکتا ہے، اور حال یہ ہے کہ اغیار موجودات کی صورتیں اس کے آئینے میں منقش ہوں، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کیوں کر سیر کر سکتا ہے، حالانکہ وہ ابھی شہوات نفسانیہ کی قید میں مقید ہو، بلکہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں داخل ہونے کی کیوں کر طمع کر سکتا ہے، اور وہ اپنی غفلتوں کی ناپاکی سے پاک نہیں ہوا، بلکہ دقائق اسرار کے سمجھنے کی کیوں کر توقع رکھتا ہے، اور وہ اپنی نازیبہ حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ فائدہ: جبکہ دل کے آئینے میں دنیا اور دنیا کی چیزیں، مال، دولت، آبرو، اولاد، جائیداد، خیالات اور بیہودہ آرزوئیں اور باطل تمنائیں گھسی ہوئی ہوں، تو ایسا دل کیسے روشن ہو سکتا ہے جب ان چیزوں کی تاریکی دل سے دور ہو؟ اس وقت دل میں نور کا گزر ہو، اور جو دل خواہشات نفسانی کی زنجیر میں مقید ہو کہ شب و روز اسی خیال میں گزرتا ہو کہ یہ شے کھاؤں اور فلاں لباس پہنوں اور فلاں عورت سے نکاح کروں اور فلاں چیز خریدوں، ایسے دل والا خدا تعالیٰ کی طرف کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاؤں میں تو ان خواہشات کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں وہ کیسے چل سکتا ہے؟ اور جو دل غفلت کی ناپاکی سے پاک نہیں ہوا کہ ہر وقت اس کا غفلت میں گزرتا ہے اور آخرت کو بھولا ہوا ہے، ایسا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں کیسے داخل ہو سکتا ہے اور کیسے اس پاک درگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے؟ پس جیسے ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا، ایسے ہی غفلت کی ناپاکی سے جو دل ابھی تک پاک نہیں ہوا وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔
یعنی مقبول نہیں ہو سکتا۔ اور جو دل ابھی تک اپنی نازیبا حرکتوں اور لغویات اور باطل تمناؤں سے باز نہیں آیا اور برابر ان میں مشغول ہے، خدا تعالیٰ کے اسرار اور باریکیاں سمجھنے کی وہ کیسے طمع کر سکتا ہے؟ جب ان لغویات سے تائب ہو جاوے اس وقت اس میں قابلیت اسرار کے سمجھنے کی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے عدل و انصاف سے مٹ بھیڑ ہو گئی تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں، اور اگر اس کے فضل کا سامنا ہوا تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں۔ فائدہ: حق تعالیٰ کی صفت عدل و انصاف کا اگر عالم میں ظہور ہو اور ہمارے ساتھ انصاف و عدل کا معاملہ ہو تو ادنا سے ادنا گناہ بھی صغیرہ نہیں بلکہ سب کے سب کبیرہ گناہ اور قابل گرفت اور مواخذہ کے ہیں۔ اس لیے کہ ایسے بڑے جلیل القدر کی کہ جس کی جلالت و عظمت کی کوئی انتہا نہیں، اور ایسے بڑے محسن کی جس کے احسانات بے شمار ہیں، ادنا نافرمانی بھی اس درجہ سخت ہے کہ ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر اس کے فضل و کرم کی صفت ظاہر ہو اور ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ ہو تو بڑے سے بڑا گناہ بھی ہمارا کبیرہ نہیں بلکہ سب صغائر بلکہ لاشائے محض ہیں اور معاف ہیں۔ جب تجھ سے کوئی گناہ صادر ہو جاوے تو تجھ کو تیرے پروردگار کے ساتھ حصول استقامت سے مایوس نہ کر دے، کیونکہ شاید یہ آخری گناہ ہو جو تجھ پر مقدر ہوا ہے۔ فائدہ: جب کوئی گناہ بشریت کی راہ سے تم سے ہو جائے تو اس گناہ کی وجہ سے دین پر پختگی اور قائم رہنے کی صفت اور اپنے رب کے ساتھ تعلق و امید کی خصلت میں ذرہ برابر فرق نہ آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کے صادر ہونے سے تم یہ سمجھنے لگو کہ بس جی ہم کو دین پر پختگی کا میسر ہونا محال ہے، اور یہ سمجھ کر اور گناہ پر دلیر ہو جاؤ، حالانکہ یہ گمان تمہارا بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ گناہ از بشریت صادر ہونا دین پر پختگی کے خلاف نہیں، ہاں گناہ پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا اور دوسری مرتبہ اس کے کرنے کا قصد کرنا پختگی کے خلاف ہے۔ اور ممکن ہے کہ یہ گناہ جو تم سے صادر ہوا ہے اور جس کو تم غلطی سے استقامت کے خلاف سمجھ رہے ہو، آخری گناہ ہو جو تمہاری تقدیر میں لکھا تھا، اور اس کے بعد مالک حقیقی کی ایسی راحت متوجہ ہو کہ پھر گناہ نہ ہو۔ طاعات و عبادات کے فوت ہو جانے پر غم نہ ہونا اور معاصی و سیئات کے واقع ہونے پر پشیمانی کا نہ ہونا موت قلب کی علامت ہے۔ فائدہ: جاننا چاہیے کہ جیسے بدن کی زندگی کا دار و مدار غذا پر ہے، اسی طرح دل کی زندگی ایمان اور اعمال صالحہ سے ہے، اور جس طرح بدن کو اگر غذا نہ ملے تو مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح دل میں اگر ایمان نہ ہو تو وہ دل مردہ ہے۔ پس جس شخص کو طاعات و عبادات مثلا نماز، روزہ، جماعت وغیرہ کے فوت ہو جانے پر غم اور افسوس نہ ہو اور گناہوں کے ہو جانے پر ندامت نہ ہو تو یہ علامت ہے اس کی کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے اور ایمان کے آثار اس میں نہیں ہیں۔ اور اگر طاعت و عبادات کر کے دل خوش ہو اور گناہ ہو جانے پر غم اور رنج و ندامت طاری ہو تو یہ صفت اس بات کی علامت ہے کہ دل نور ایمان سے زندہ ہے۔ کوئی گناہ تیرے خیال میں اتنا بڑا نہ ہونا چاہیے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ حسن ظن سے روک دے اور اس کی رحمت و فضل سے مایوس کر دے، کیونکہ جس نے اپنے پروردگار کو پہچانا اس نے بمقابلہ اس کے کرم کے اپنے گناہ کو صغیر اور حقیر جانا۔ گناہ کو اتنا بڑا عظیم الشان اپنے خیال میں نہ جاننا چاہیے کہ جس سے رحمت اور فضل سے مایوسی ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان نہ رہے، اور یہ خیال پیدا ہو جاوے کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اب اس کی مغفرت نہ ہوگی، اور اب میں اس گناہ سے اس درجے میں پہنچ گیا کہ رحمت اور فضل کی مجھ میں قابلیت نہیں رہی۔ اور ایسی مایوسی اور نا امیدی حق تعالیٰ کی صفات کے نہ پہچاننے سے ہوتی ہے، اور جس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا اور اس کی صفات کو جان لیا تو وہ اس کی کرم اور عفو کی صفت کو بھی جانے گا، تو حق تعالیٰ کی اس صفت کے مقابلے میں اپنے گناہ کو حقیر اور لاشے جانے گا اور معافی اور مغفرت کی امید رکھے گا۔ ہاں گناہ دل میں ایسا ہلکا بھی نہ ہونا چاہیے کہ اس سے توبہ بھی نہ کرے اور نہ اس پر ندامت و پشیمانی ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہ اس قدر اس کو بڑا جانے
کہ جس سے مایوسی اور مغفرت سے نا امیدی کا خیال پیدا ہو کہ یہ بھی کفر ہے، اور نہ اتنا ہلکا ہو کہ توبہ اور ندامت بھی نہ ہو، بلکہ امید مغفرت کے ساتھ پشیمانی اور حزن ہو، اور آئندہ کے لیے عزم ہو کہ ایسا نہ کروں گا۔ تیسرا باب عمل کے اندر اخلاص ہونے کے بیان میں۔ بندے کے اعمال صرف صورتیں ہیں، بندے کے اعمال صرف صورتیں بے جان ہیں، اور اخلاص کا وجود ان کے لیے ارواح ہے۔ فائدہ: بندہ جو اعمال نیک مثل نماز روزہ حج زکوٰۃ کر کے کرتا ہے اور بلا اخلاص کے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جاندار کی صورت ہو اور اس میں جان نہ ہو، اور اخلاص یعنی عمل کو ریا اور نفسانی مزے سے خالص کرنے کی مثال روح اور جان کی سی ہے۔ اگر عمل کے اندر اخلاص کی صفت موجود ہے تو اس میں جان ہوگی اور وہ عمل کارآمد ہوگا، اور اگر اخلاص نہ ہو اور وہ عمل محض مخلوق کے دکھانے یا اپنے مزے کے لیے کرتا ہے تو وہ عمل مثل صورت بے جان کے ہوگا اور آخرت میں کچھ کام نہ آئے گا۔ اثناء سلوک میں وقت کشف معارف اور اسرار اور ظہور انوار کے سالک کی ہمت توقف کا ارادہ نہیں کرتی، مگر حقیقت الامر اس کو پکار کر کہتی ہے کہ تیرا مطلوب آگے ہے، اور جمال ظاہری مخلوقات ظاہر نہیں ہوتا، اور جمال ظاہری مخلوقات ظاہر نہیں ہوتا، مگر ان کے حقائق چلا کر تجھ کو کہتے ہیں کہ ہم آزمائش ہیں، ہم میں مبتلا ہو کر کفران مت کیجو۔ فائدہ: اللہ کے بندے جس وقت اللہ کا رستہ طے کرتے ہیں اور ذکر و فکر و مراقبے میں مصروف ہوتے ہیں اور طرح طرح کے اسرار و معرفت الہی کے مزوں کا ان کے دلوں پر میہ برستا ہے تو مزے میں آ کر ان کی ہمت اور قصد اس میں لگ جاتی ہے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ بس سلوک سے مقصود یہی مزہ اور اسرار ہیں، حالانکہ مقصود اصلی یہ نہیں ہوتا، لیکن توفیق الہی رہبر اور مرشد کامل کا سایہ سر پر ہوتا ہے۔ اس لیے حقیقت کار اور مقصود اصلی اس کو بزبان حال یہ کہتی ہے، یعنی دل میں القاء ہوتا ہے کہ تیرا مطلوب آگے ہے، یہاں مت ٹھہر، آگے بڑھ، یہ حالات جو پیش آ رہے ہیں یہ بھی تیری طرح مخلوق ہیں، خالق نہیں، اور تیرا مقصود اصلی خالق تعالی شانہ ہے، اور نیز اسی طرح سالک کو دنیا کی چیزوں کا حسن و جمال ظاہر و منکشف ہو کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر مقدر میں گمراہی لکھی ہے یا مرشد کامل نہیں ہے تو انہی دنیا کی چیزوں میں سے کسی شے میں پھنس جاتا ہے اور اسی کو ذریعہ مقصود سمجھ لیتا ہے، اور اگر توفیق الہی دستگیر ہوتی ہے تو اس دنیا فانی کی چیزوں کی حقیقت اس کو پیش نظر ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو چلا کر کہتی ہے کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے تیری آزمائش کے واسطے پیدا کیا ہے، پھر ہم میں مشغول ہو کر اپنے مولا تعالیٰ کی ناشکری نہ کرو، اور ہم سے آگے اور ہم سے آگے بڑھ۔ ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کی طرف چلنے کا قصد نہ کر، کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو مثل چکی کے گدھے کے ہوگا کہ چکی میں چلتا ہے اور جو اس کے سیر کی ابتدا ہے وہی اس کے سیر کی انتہا ہے، لیکن تو مخلوقات سے خالق کی طرف سیر کر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک انتہائی سلوک تیرے پروردگار تک ہے، اور بے شک انتہا یعنی سلوک تیرے پروردگار تک ہے۔ فائدہ: طالب مولا کا مقصود اصلی یہ ہے کہ ہر امر میں اس کی نظر اپنے مالک کی طرف ہو، اور تمام عبادت و ذکر و شغل کا حاصل یہی ہے کہ غیر اللہ سے نظر ہٹ جاوے اور دل حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جاوے۔ تو اگر کوئی دنیا دار دنیا کو چھوڑ کر عبادت و ذکر و شغل میں لگے اور مقصود اس کا یہ ہو کہ لوگ مجھ کو عابد و زاہد بزرگ جاننے لگیں، تو وہ ایک مخلوق کو چھوڑ کر دوسری مخلوق کی طرف مشغول ہو گیا، یعنی مال و دولت کو چھوڑا اور نام آوری اور مخلوق کی نظر میں شہرت کی طرف لگ گیا، اور ظاہر ہے کہ اس شہرت و نام آوری کا حاصل صرف یہ ہے کہ مخلوق کا گمان اس کی طرف نیک ہو جاوے، تو جس کی طرف وہ مشغول ہوا یہ بھی ایک مخلوق ہے، اور اگر ثواب و مراتب عالیہ اور ذوق و مزے کا حاصل ہونا اس کا مقصود ہے تو گویا یہ جائز ہے، لیکن جو مولا کا طالب ہے اس کی شان کے خلاف ہے، اور یہ بھی ایک مخلوق یعنی دنیا کو چھوڑ کر دوسری مخلوق یعنی ثواب و مراتب عالیہ کی طرف چل رہا ہے، اس کی سیر بھی خالق کی طرف نہیں ہے۔
جہاں سے چلا تھا وہاں ہی جا رہا ہے، اس لیے کہ اور ثواب اور مراتب عالیہ اور نام آوری سب کے سب غیر خدا ہونے میں برابر ہیں۔ اور ایسا سالک چکی کے گدھے کی مثل ہے کہ وہ زمین کے ایک گول دائرے میں پھرتا ہے اور جہاں سے چلتا ہے اسی جگہ پھر لوٹ آتا ہے، کوئی مسافت قطع نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی یہ سالک ہے کہ ایک مخلوق کو چھوڑتا ہے، دوسری مخلوق میں مشغول ہو جاتا ہے، غرض مخلوق ہی کے دائرے میں رہا، خالق کے رستے کو بالش بھر بھی قطع نہ کیا۔ پس سالک کو چاہیے کہ تمام مخلوق کو چھوڑے، خواہ وہ دنیا ہو یا ثواب ہو یا کوئی مرتبہ ہو، اور سب سے کوچ کر کے اپنے مولا تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بلا شک انتہا تیرے پروردگار تک ہے۔ پس اس آیت کے مضمون پر عمل کرے اور منتہا اپنے مالک حقیقی کو جانے اور اسی حال میں رنگین ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت واقعی اللہ اور رسول کی طرف ہوگی، اور جس کی ہجرت متاع دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت واقعی اسی طرف ہوگی جس طرف اس نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے۔ اگر تو صاحب عقل و فہم ہے تو حضرت کے اس جملے پر فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ کو تأمل کی نظر سے بغور دیکھ۔ فائدہ، اس حدیث میں مضمون سابق کی دلیل ہے۔ خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ جس شخص نے ترک کے وطن خالص اللہ اور رسول کے واسطے کیا اور کوئی دوسری شے اس کا مقصود نہیں، تو اس کی یہ ہجرت اور عمل معتبر ہے، اور جس نے دنیا کا مال یا کسی عورت کے لیے ہجرت اختیار کی تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جو اس کا مقصود ہے، آخرت کا کوئی حصہ اس کو نہ ملے گا۔ ایسے ہی سالک کا مقصود اگر ذکر و شغل، نماز روزے سے دل کی حلاوت اور مزہ یا نام آوری اور شہرت ہے تو بس اس کا یہی منتہا ہے، خدا تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب نہ ہوگا۔ اور اگر سارے مزوں اور ثواب وغیرہ سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا مطمح نظر ہے تو اس کو اس کا یہ مقصود حاصل ہوگا۔ کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں اس عمل سے زیادہ قبولیت کے لائق نہیں جس کا مشاہدہ تیری نظم سے غائب ہو اور تیرے خیال میں اس کا وجود حقیر ہو۔ فائدہ، اللہ کے نزدیک بندے کا وہ عمل زیادہ مقبول ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے جانے اور دل سے اس کا ہی مشاہدہ کرے اور اپنی طرف کسی طرح نسبت نہ کرے، بلکہ دل کی آنکھ سے اس کا معائنہ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام نہ لینا چاہتا تو ہرگز اس کا صدور نہ ہوتا، اور اس عمل کو اس قابل نہ جانے کہ اس کی وجہ سے مجھ کو بارگاہ خداوندی میں نزدیکی حاصل ہوگی، بلکہ اس کو اپنا عمل ہونے کی وجہ سے حقیر اور قابل قبول نہ سمجھے۔ جو ایسا عمل ہوگا وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول نہ ہوگا۔ طاعت پر اس اعتبار سے نہ اترانا کہ وہ تجھ سے تیری قدرت و اختیار کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے، سبحان اللہ، بلکہ یہ خیال کر کے خوش ہونا کہ خدائے تعالیٰ کے فضل و رحمت و توفیق کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کہہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی مہر سے سو اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے رحم سے سو اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے۔ فائدہ، بندہ جو عبادت اور نیک عمل کرتا ہے اس پر اس کو خوش ہونا اور اترانا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے اور میرے اختیار و قدرت سے یہ عمل ہوا، ایسا خوش ہونا برا اور نعمت کی ناشکری ہے، بلکہ اس واسطے خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کا فضل و رحمت میرا دستگیر ہوا اور مجھ سے یہ نیک عمل کرا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے فضل و رحمت پر خوش ہوں اور دوسری شے سے خوش نہ ہوں۔ ہمارا پروردگار اس سے برتر اور بالا تر ہے کہ بندہ تو اس کے ساتھ اپنی طاعتوں سے نقد کا معاملہ کرے اور وہ اس کا بدلہ قیامت کے ادھار پر چھوڑ دے۔ فائدہ،
کریم کی شان یہ نہیں ہے کہ کام تو اس وقت لے اور اس کام کی اجرت نقد نہ دے بلکہ ادھار پر چھوڑ دے. بس کریم حقیقی جل وعلا شانہ تو بطریق اولا ایسا نہ کرے گا کہ بندہ طاعت اس وقت کرے اور اس کا بدلہ قیامت کے ادھار پر چھوڑ دے، بلکہ طاعت کا بدلہ بندے کو یہاں بھی ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے قلب میں عبادت و ذکر کی حلاوت اور مزہ طرح طرح کے اسرار و معارف بخشتے ہیں کہ اس کے سامنے وہ بندہ ہفتے اقلیم کی سلطنت کو گرد جانتا ہے. اور یہ آخرت کے بدلے کا ایک بہت ادنا نمونہ ہے، اور جو وہاں عطا ہوگا اس کی حقیقت تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. طاعت پر دنیا میں تجھ کو یہی بدلہ کافی ہے کہ تیرا مولا تیرے لیے طاعت کے اہل ہونے پر راضی ہوا. فائدہ: عبادت پر دنیا میں تجھ کو یہی بدلہ کافی ہے کہ تیرا مولا تیرے لیے طاعت کے اہل ہونے پر راضی ہوا. عبادت پر دنیا میں جو بدلہ ملتا ہے وہ بھی بے انتہا ہے. من جملہ اس کے سالک محب کے لیے یہ سب بدلوں سے بڑھ کر ہے کہ احکم الحاکمین اور بادشاہوں کا بادشاہ تیرے طاعت کے لائق ہونے پر راضی ہوا اور تجھ سے طاعت کا کام لے لیا. ورنہ تو کیا ہے؟ ایک بندہ ذلیل لاشے محض ہے. دیکھو دنیا کا بادشاہ اگر کسی سے کچھ خدمت لے لے تو اس کو کس قدر فخر اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے. اس کے سوا اور کچھ اس کو ملے یا نہ ملے، اس کے لیے یہی بڑا بھاری بدلہ ہے. عمل کرنے والوں کے لیے جزا معجل یہی ہے، یہی کافی ہے جو اتنائے طاعت میں ان کے قلوب پر الہامات اور لذت مناجات کے دروازے کھولتا ہے اور اپنا انس جان بخش ان کے دلوں پر نازل فرماتا ہے. فائدہ: طاعت پر دنیا میں انعامات نقد عطا ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ طاعت کرنے والوں کے دلوں میں طاعت کے وقت نو بنو کے الہامات بارگاہ عالی سے ہوتے ہیں، جیسے وہ روحانی مزے لیتے ہیں، جس سے وہ روحانی مزے لیتے ہیں، اور مناجات کی لذت کے دروازے ان کے دلوں پر کھل جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی ذات والا کے ساتھ انس اور دل بستگی عطا فرماتا ہے کہ اس دولت کے مقابلے میں وہ دنیا کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں. جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت حصول ثواب یا دفع عقاب کے لیے کی تو گویا اس نے حق جل وعلا کی صفات کمال و عظمت و جلال کا حق ادا نہ کیا. فائدہ: بندے کا مقصود بندگی سے اگر یہ ہو کہ مجھ کو ثواب ملے اور جنت حاصل ہو اور دوزخ کے عذاب سے نجات ہو تو اس کو اس کا مطلوب انشاءاللہ حاصل ہوگا. لیکن اس بندے نے عبادت سے اپنے نفس کے مزہ اور راحت ہی کو چاہا اور نفس ہی میں مبتلا رہا، حق تعالیٰ کی کمال کی صفت اور جلال و عظمت کی شان کا حق ادا نہ کیا. کمال تو یہ ہے کہ بندے کی عبادت مولا تعالی شانہ کی عظمت اور کمال کی وجہ سے ہو، جنت کی طمع اور دوزخ کے خوف ہی سے نہ ہو. اس لیے کہ غلام کی شان تو غلامی کرنا ہے، خواہ مالک اس کو نوازے یا دھتکارے. جب تو کسی عمل پر عوض کا خواہاں ہوگا تو تجھ سے اس میں صدق اور اخلاص کا مطالبہ ہوگا، اور اخلاص کے ہونے میں تو متردد ہوگا، اور متردد کو اپنے اس ناکارہ عمل کی جزا و مواخذہ خداوندی سے سلامت رہنا ہی کافی ہے. فائدہ: بندے کی نیت اگر عبادت اور عمل نیک سے یہ ہو کہ مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی عوض ملے تو حق تعالیٰ اس سے اس کا مطالبہ فرماویں گے کہ ثواب کے قابل تو وہ عمل ہے جو اخلاص ہے، اخلاص سے ہوا. اور جب تیری نیت اس عمل سے یہ تھی کہ اس پر کچھ عوض ملے تو نے یہ عمل خالص میرے واسطے نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کے واسطے کیا ہے، تو اس بندے کو اخلاص کے ہونے میں تردد اور شک ہوگا. اس لیے کہ اگر اخلاص یقیناً ہوتا تو اس عمل پر عوض کا خواہاں نہ ہوتا، اور ایسے شخص کو یہی کافی ہے کہ اس عمل پر خدا تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہ ہو، ثواب کی امید تو علیحدہ رہے. اپنے کسی عمل پر جس کا تو فاعل حقیقی نہیں ہے عوض کا طلبگار مت ہو. ایسے عمل پر تجھ کو یہی عوض کافی ہے کہ اس کو قبول فرمایا اور اس پر مواخذہ نہیں کیا. فائدہ: جاننا چاہیے کہ تمام افعال کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، خواہ وہ افعال بندوں کے ہوں یا اور کسی کے. پس بندے کی نظر عبادت میں اس پر ہونا چاہیے کہ یہ فعل پیدا کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے
اور اس کا احسان ہے، پس جس فعل کا در حقیقت بندہ خالق و فاعل نہیں ہے اس پر عوض کو طلب کرنا بالکل بے محل ہے۔ پس اگر ثواب و اجر کا طالب ہوا تو اس میں اخلاص نہ رہے گا۔ ایسے عمل پر یہی عوض کافی ہے کہ مولا حقیقی نے اس عمل کو قبول فرما کر ثواب دے دیا اور اس پر مواخذہ نہیں فرمایا، ورنہ وہ قابل گرفت تھا۔ گناہ اور نافرمانی کرنے کے وقت جس قدر تو علم خداوندی کا محتاج ہے، بندگی اور طاعت کرنے کے وقت اس سے زیادہ اس کے حلم کا حاجت مند ہے۔ سبحان اللہ۔ گناہ اور نافرمانی کرنے کے وقت جس قدر تو حلم خداوندی کا محتاج ہے، بندگی اور طاعت کرنے کے وقت اس سے زیادہ اس کے حلم کا حاجت مند ہے۔ فائدہ: بندے کا کمال اور مرتبہ اور تمام عبادات کا اصلی مقصود یہ ہے کہ بندے کی نظر ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی ہو جیسے بھک منگا سائل ہوتا ہے، اور اپنا عمل اور فعل حتیٰ کہ اپنا وجود نظر سے بالکل اٹھ جاوے، اللہ ہی پر اعتماد ہو، اسی کے ساتھ دل کو قرار ہو، اسی کی طرف دل کا رخ ہو، اپنی تدبیر اور اسباب ظاہرہ سے بالکل بھروسہ اٹھ جاوے، اور بندے کی پستی اور ہلاکت اس میں ہے کہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو اور اپنے عمل کو پسند کرے اور اپنے فعل کو اچھا جانے، اور اپنی قدر اس کے دل میں ایک ایسی ہو کہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوتا ہے۔ اس کے بعد سمجھو کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ گناہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کے حلم کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ فرماوے اور گناہ سے درگزر فرماوے، اور طاعت و عبادات چونکہ عین رضائے الہی ہیں تو اس میں حلم کا حاجت مند نہیں، اس لیے کہ حلم تو خلاف رضا کام کرنے پر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بلکہ اکثر معاملہ برعکس بھی ہوتا ہے کہ گناہ کے وقت حلم کا اس قدر محتاج نہیں جس قدر طاعت کے وقت ہے۔ شرع اس اجمال کی یہ ہے کہ مومن کی شان گناہ صادر ہو جانے کے بعد یہ ہے کہ انکسار، عاجزی، ندامت، ذلت اور اپنے نفس کو نفرین اور بارگاہ الہی میں تضرع زاری و توبہ پیدا ہوتی ہے، اور اس حالت میں اس کی نظر اپنے نفس اور عمل پر نہیں رہتی بلکہ دل اس صفت کے ساتھ رنگین ہو جاتا ہے کہ بجز رحمت اور فضل کے میرا کہیں ٹھکانہ نہیں، اور یہی صفت عین مقصود اور بندے کا کمال ہے۔ اور طاعت و عبادت کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر اس عمل پر ہوتی ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مطیع اور عابد اور حق کا ادا کرنے والا اور مستحق ثواب جانتا ہے، تو اس حالت میں اس کی نظر اپنے نفس اور عمل پر ہوئی اور رحمت و فضل پر سے اعتماد اٹھ گیا، تو اس وقت عجب نہیں کہ اس پر غضب الہی ہو اور نارضامندی کا مورد بنے۔ پس ایسی طاعت پر یہ بندہ حلم خداوندی کا گناہ کرنے کے وقت سے زیادہ محتاج ہے۔ بسا اوقات غامض اور دقیق ریا ایسی جگہ سے داخل ہوتی ہے جس جگہ تجھ کو لوگ نہ دیکھتے ہوں۔ فائدہ: ریا یہ ہے کہ عبادت اور نیک عمل اس لیے کیا جائے کہ لوگ مجھ کو عابد و زاہد بزرگ سمجھنے لگیں، تو اگر عمل کے وقت لوگ وہاں موجود ہوں اور ان کے دکھانے کے لیے مثلا کوئی نماز پڑھے، یا نماز تو شروع کی تھی اللہ کے واسطے لیکن کسی کے آنے سے اس کو لمبی کر دی اور سنوار کر اس کو پڑھنے لگا تاکہ یہ جانے کہ بڑا نمازی ہے، تو یہ تو ریا کی قسم ظاہر ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ریا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی چھپ کر عمل کرتا ہے اور وہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس عمل میں ریا داخل ہو جاتی ہے۔ یہ ریا کی قسم نہایت دقیق اور باریک ہے۔ اس ریا کی علامت یہ ہے کہ یہ شخص جب لوگوں سے ملے تو یہ چاہے کہ یہ لوگ میری تعظیم کریں اور محفل میں مجھ کو صدر میں جگہ ملے اور میرے کام لوگ کیا کریں، اور اگر لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کو اوپرا اور عجیب معلوم ہو۔ پس یہ باتیں اس کی علامت ہیں کہ اس شخص کے اندر ریا ہے، اور یہ نیک عمل اسی واسطے کرتا ہے کہ لوگ بزرگ سمجھیں اور میرے دنیا کے کام بنیں۔ تیرا خواہش کرنا کہ لوگ تیرے اعمال اور باطنی احوال کی خصوصیت جان لیں، عبودیت کے اندر تیرے سچا نہ ہونے کی دلیل ہے۔ فائدہ: عبودیت اور بندگی کے اندر سچا ہونا یہ ہے کہ غیر اللہ سے نظر اٹھ جاوے اور سوائے اپنے رب کے کسی کی طرف التفات نہ ہو۔ اگر بندے میں یہ صفت موجود ہے تو وہ سچا ہے۔ اگر یہ خواہش ہو کہ لوگوں کو میرے نیک عملوں کی خبر ہو جاوے اور باطنی حالات جو خاص مجھ پر گزر رہے ہیں مخلوق کو اس کی اطلاع ہو اور مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کرتا ہے، تو یہ بندہ بندگی میں سچا نہیں ہے، اور یہ خواہش
ہی اس کے سچا نہ ہونے کی دلیل ہے۔ نظر لطف خداوند تعالیٰ کی طرف کی اپنی طرف ملاحظہ کر کے لوگوں کی نظر کو اپنے خیال سے دور کر، اور توجہ التفات خداوند تعالیٰ اپنی طرف مشاہدہ کر کے لوگوں کے توجہ التفات کی طرف متوجہ نہ ہو۔ فائدہ، بندہ مخلص کی شان یہ ہے کہ لوگوں کی رضا و عدم رضا کی اس کو کچھ پرواہ نہ ہو، اور حق تعالیٰ کی نظر رحمت و لطف جو ہر وقت اس کے حال پر ہے پیش نظر ہو کر مخلوق کی نظر کو اپنے خیال سے بالکل نکال دے۔ مخلوق اس کو خواہ تحقیر کی نظر سے دیکھے یا عزت کی نگاہ سے، اس کی کوئی وقت اس کے دل میں نہ ہو، اور حق تعالیٰ کی توجہ التفات جو اس کے ساتھ ہر وقت ہے، اس کو مشاہدہ کر کے اور اس کو اپنے لیے بڑی دولت جان کر لوگوں کی توجہ التفات کی طرف ہرگز نظر نہ کرے۔ اور دیکھو بدیہی بات ہے، اگر بادشاہ وقت کی خاص مہربانی کسی شخص پر ہو اور بادشاہ وقت اس کے ہر حال کا نگراں ہو، تو وہ شخص دوسرے کسی کی مہربانی کرنے یا ابانت کرنے کی بالکل پرواہ نہ کرے گا۔ پس احکم الحاکمین اور سب بادشاہوں کے بادشاہ کی نظر عنایت ہر آن میں ہمارے ساتھ ہے، اور ہر دم ہر طرح کی نعمتیں ہم پر اس کی طرف سے میںہ کی طرح برس رہی ہیں۔ اس پر بھی اگر زید و عامر کی طرف ہماری توجہ ہوئی تو ہم سے زیادہ کون ناشکر ہوگا۔ اس کی سزا تو یہ ہے کہ نعمتیں سب سلب ہو جائیں، مگر رحمت اس قدر بے انتہا ہے کہ اس پر بھی درگزر ہوتی ہے۔ حق جل وعلا جیسے عمل مشترک ریا آمیز کو پسند نہیں فرماتا، اسی طرح قلب مشترک کو جس میں حب غیر بھی ہو محبوب نہیں رکھتا۔ عمل مشترک کو نہ قبول فرماتا ہے نہ اس پر ثواب دیتا ہے۔ عمل مشترک وہ ہے جس میں ریا ہو کہ ہمیں مخلوق کا ساجہ ہو گیا، کہ اس میں مخلوق کا ساجہ ہو گیا، ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اسی طرح قلب مشترک وہ ہے جس میں غیر اللہ کی محبت ہو، ایسے دل کو بھی اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتے ہیں۔ اور عمل مشترک کو جو مخلوق کے دکھاوے کے واسطے کیا گیا ہو نہ قبول فرماتا ہے نہ اس پر ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ قلب محبوب ہے جس میں خالص اسی کی محبت ہو، اور اسی طرح وہ عمل اس کی بارگاہ عالی میں مقبول ہے جس میں ریا اور بناوٹ نہ ہو۔ جس چیز کو تو محبوب بنائے گا اس کا بندہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے سوا تو کسی کا بندہ بنے۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی چیزوں میں سے جس سے آدمی کو محبت ہو تو گویا اس کا بندہ بن گیا، اس لیے کہ جس شے سے محبت ہوگی اس سے علاقہ شدید ہوگا، اور اس کے علیحدہ ہونے سے دل کو صدمہ پہنچے گا۔ اور یہی مطلب ہے بندہ بننے کا۔ جیسے بعض لوگ بندہ زر بنے ہوئے ہیں، بعض بندہ زوجہ ہیں، بعض بندہ اولاد ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس محبت سے مراد وہی محبت ہے کہ بس اسی کا ہو رہے، اور اس محبوب کے مقابلے میں شریعت کے احکام کی بھی پرواہ نہ کرے۔ اور اگر شریعت کے احکام کو مقدم رکھتا ہے اور بڑی محبت والا اور طبعی محبت اولاد و اقارب کے ساتھ ہے تو یہ محبت ممنوع نہیں بلکہ سنت ہے۔ محب وہ نہیں ہے جو اپنے محبوب سے عوض کا امیدوار ہو یا حصول غرض کا طلبگار ہو، کیونکہ محب حقیقی وہ ہے جو اپنے محبوب کی رضا میں سب خرچ کر ڈالے۔ وہ محب حقیقی نہیں جس کے لیے محبوب کچھ خرچ کرے۔ فائدہ، جاننا چاہیے کہ محبوب حقیقی سب بندوں کا حق تعالیٰ ہے، اور بندے مومن اس کے محب ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ پس جو بندہ طاعت کر کے اس پر کسی عوض کا امیدوار ہو، جنت کا یا ذوق و حلاوت و اسرار و معارف وغیرہ کا، وہ سچا محب نہیں، اس لیے کہ محب محبوب سے کسی چیز کا سوائے اس کی رضامندی کے طالب نہیں ہوتا، بلکہ محب تو جو کچھ اس کے پاس تن دھن من ہے سب کچھ محبوب کے اوپر قربان کر دیتا ہے، اور محبوب سے کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔ اس کے صدقہ کیے ہوئے عمل پر تو کیوں کر عوض کا طالب ہو سکتا ہے، یا اس کی تحفہ بھیجی ہوئی راستی پر کس طرح جزا کا طالب ہو سکتا ہے۔ فائدہ، بدلہ اس کام کا ہوتا ہے کہ وہ کام تم نے دوسرے کے نفع کے واسطے کیا ہو اور اپنا اس میں کچھ نفع نہ ہو، ایسے کام کی اجرت و بدلہ دوسرے سے لیا جاتا ہے۔ اور بندہ جو کچھ عمل کرتا ہے اس میں نفع بندے کا ہے، کسی صورت سے مولا کریم کا نہیں کہ وہ اس سے اور اس کے نفع سے بالکل مستغنی ہے۔ پس بندے کا عمل
اور راستی اور اخلاص مولا کریم سے بندے پر صدقہ اور تحفہ ہے، پس نہایت عجیب اور حماقت اور بے عقلی ہے کہ اس کے صدقے اور تحفے پر اسی سے بدلہ اور عوض کا طالب بنے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقیر کو کسی کریم نے جو صدقہ دیا یا تحفہ دیا، وہ فقیر اسی سے الٹا اس صدقے و تحفے کے عوض کا بھی طالب ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔